اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ترکی عدلیہ اور طیب اردگان کے آیا صوفیہ کے متعلق حال ہی میں کیے ہوئے فیصلے نے دنیا کو ایک بار پھر اس عمارت کی جانب متوجہ کر دیا ہے۔ ہم اس مختصر ویڈیو میں اس عمارت کی تاریخ جانیں گے۔ قسطنطین دوم جو کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے دور حکومت میں اس جگہ پر 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنایا ہوا کلیسا تعمیر کیا۔ 6 صدی ہجری میں یہ کلیسا جل گیا۔ بازنطینی سلطنت رومن امپائر کے بادشاہ جسٹینائن اول نے 532 عیسوی میں آرتھوڈکس چرچ کے طور پر آیا صوفیہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ آرتھوڈوکس عیسائیت کے مرکز کے طور پر یہ عمارت تقریباً 900 سال رہی۔ 1453 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے موجودہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، جو موجودہ استنبول کہلواتا ہے، کو فتح کیا۔ شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی۔ ان کا ایمان تھا کہ اس کے گنبد سے ایک فرشتہ اس وقت تلوار لے کر آسمان سے اترے گا جب ترک دشمن قسطنطین کے ستون تک پہنچ جائیں گے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتا ہوا اس مسجد کے گنبد والے ہال میں داخل ہوا، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گنبد والے فرشتے کے منتظر عیسائیوں کے لیے ویسے ہی فقرے بولے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بولے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب امان میں ہو۔ آیا صوفیہ میں موجود عیسائی خاندان جو اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، سلطان کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اپنی جان کی امان پا کر خوشی کے آنسو رونے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی عثمانی سلطنت میں شمولیت کے بعد آیا صوفیہ کو ایک مسجد بنا دیا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا: دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ جو بادشاہ جس ملک کو فتح کرے گا وہ اس پر ہر طرح کے اختیارات رکھتا ہے۔ اس قانون کی روح سے سلطان محمد فاتح اس چرچ کو زبردستی بھی مسجد میں تبدیل کرنے کے اختیارات رکھتے تھے، لیکن سلطان نے اپنے ذاتی مال سے اس چرچ کو خریدا اور مسجد میں تبدیل کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب ترک کی بھاگ دوڑ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس تاریخی مسجد کو 1931 میں بند کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اتاترک اسے پھر سے گرجا گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن وہاں عیسائی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور دوسرا مسلمانوں کا دباؤ تھا۔ اپنے مقصد میں ناکامی کے پیش نظر مصطفیٰ نے 4 سال کے عرصے کے بعد 1935 میں اسے دوبارہ کھلوا دیا، لیکن بطور عجائب گھر کے۔ 450 سال تک جس جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اس جگہ کو زبردستی عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا گناہ مصطفیٰ اتاترک کے سر آیا۔ آیا صوفیہ بازنطینی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جو کہ رومن امپائر کی یادگار ہے، جس سے عثمانی طرز تعمیر نے جنم لیا۔ عثمانیوں کی قائم کردہ دیگر مساجد، شہزادہ مسجد، سلیمان مسجد اور رستم پاشا مسجد آیا صوفیہ کے طرز تعمیر سے متاثر ہیں۔ ناظرین، ترکی کے لوگوں میں کیونکہ اسلام سے محبت بے مثال حد تک پائی جاتی ہے، اسی کے پیش نظر 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی۔
جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کے تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر خوشی کا وہ لمحہ آیا جس کے لیے ترکی اور دیگر عالم اسلام کے مسلمان منتظر تھے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت کو منسوخ کر دیا۔ سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا گیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے اور 85 سال کے لمبے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آیا صوفیہ سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ الحمدللہ۔ اشہد ان حي على حي على حي على حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا